زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل دو سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غور سے سنیے. انشاءاللہ ان دو سوالات کے جوابات سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے. یہ دو سوالات ہیں ہمارے پاس. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور صاحب نصاب ہونا یہ شرائط ہے. اس سے ایک بات آپ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں کہ جب ہم نے کہا کہ عاقل ہونا تو اس سے نکل گئے وہ لوگ جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، جو مینٹل ہے اور مسلسل دیوانگی کی حالت میں سال گزر گیا. تو ایسے آدمی کے پاس اگرچہ پیسے ہے لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر دو، ہم نے کہا کہ بالغ ہونا، تو نابالغ چاہے بچہ ہے اور یا بچی ہے اور اس کے پاس پیسے ہے، جس طریقے سے یہ پیسے ان کے پاس آئے ہیں، وراثت ہے یا کسی نے ہبہ، تحفہ اور گفٹ کے طور پر دیا ہے، تو ان کے پیسوں میں بھی زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شرط میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. اور تیسرا شرط ہمارے پاس ہے آزاد ہونا. تو اگر کوئی غلام ہو، جس طرح پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور غلام کی تعریف آپ سمجھتے ہیں یا انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتا دوں گا کہ غلام کس طرح بنتا تھا اور آج کل کیوں نہیں بنتا. تو بہرحال غلام کی مال کی ملکیت وہ مالک کے پاس ہوتی ہے، اس لیے غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور ہم نے کہا مسلمان ہونا، تو اسلام شرط ہے. اگر کوئی کافر ہے تو کافر پر اسلام کی طرف سے زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ احکامات ہے، جزیہ وغیرہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پھر بتا دوں گا. اور صاحب نصاب ہونا، تو صاحب نصاب کا ایک معنی ہم یہ کر لیں گے کہ مالدار ہونا شرعی اعتبار سے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اب بتا رہا ہوں دوسرے سوال کی وضاحت اور تشریح میں. چونکہ ہمارے پاس دوسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، تو اس کے لیے نمبر ایک ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. 7.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس موجود ہو اور اس پر سال گزر جائیں تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہے. نمبر دو، ہمارے پاس جو چیز ہیں وہ ہے چاندی، اور چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی اگر ہمارے پاس ہو، اس پر سال گزر جائے تو ہم پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. نمبر تین، 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقدی ہمارے پاس ہو، یعنی جتنی نقدی پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. اور نمبر 4 چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سامان تجارت یا مال تجارت. تجارت کا مال، ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یا ہم جو چیز کاروبار کی نیت سے خرید لے، چاہے وہ گھر ہو یا گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو یہ 4 چیزیں جب ہمارے پاس ہو، سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقدی، اور چوتھے نمبر کاروبار کے لیے جو سامان یا چیزیں، تو اگر یہ 4 چیزیں الگ الگ اس مقدار کے برابر ہمارے پاس موجود ہو تو ہم پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے. ہم سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دیں گے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو سمجھ لیں تو تقریباً ہر فرد کے گھر کے اندر زکوٰۃ کا حساب کتاب وہ انشاءاللہ خود کرے گا. اب یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے پاس، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، سامان تجارت بھی ہے. تو مکمل نصاب نہیں ہے، توڑا ہے. اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کاغذ اٹھائیں اور اس پر لکھیں کہ ہمارے گھر میں فلاں فرد کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا نقد رقم ہے، اور سامان تجارت اگر ہو تو اتنا ہے. تو یہ 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 چیزیں ہم اس کو پلس کریں گے، جمع کریں گے، اور اس سے جو حاصل کردہ رقم آئے گا تو اس رقم کو ہم دیکھیں گے. اگر اس پر
52 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے جب سال گزر جائے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے 2 سوالات کم از کم حل ہوئے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔